الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف. قال یا بنیا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یعنی ان کے والد نے، اے پیارے بیٹے. اس سے کیا معلوم ہے کہ والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو پیار محبت سے گفتگو کریں. اے پیارے بیٹے یعنی محبت کے ساتھ. لا تقصص، نہ تو بیان کر، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر. اخون کی جمع اخوتن، اپنے بھائیوں پر اپنا خواب بیان نہ کرنا. فیکیدوا لک، پس وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، کیدن ایک چال چلنا، یعنی تیرے بارے میں بہت خوفناک کچھ چال چلیں گے. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا. یعنی واضح دشمن سے کیا مراد ہے؟ جس کی دشمنی میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مت سمجھے کہ شاید اچھا ہی ہو، نہیں اچھا، اس کے اندر اچھی نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں. اس نے صاف کہا تھا نا کہ میں لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں صراط مستقیم میں آگے بیٹھ جاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا اور سب کو تیرا نافرمان ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا. کھلم کھلا اس نے چیلنج کیا ہوا، جس سے کہا کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا، خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ تدبیر بتا دی. بعض اوقات خواب کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی خواب بتاتا ہے نا تو ہم سب سے بڑے مفتی اعظم بن کے فوری فتویٰ دے دیتے ہیں، ہاں یہ ہوگا، بس تو مرنے والا ہے، تیرا فلاں ہونے والا ہے، فوری. حالانکہ خواب کی تعبیر ایک فن ہے، یہ اللہ نے نبیوں کو فن سکھایا تھا، صحابہ کرام کے پاس یہ فن تھا، علماء کے پاس فن ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث پورا ان کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ خواب کی تعبیر بیان کر دیتے ہیں. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب بیان کرے تم اسے فوری کہو، بلکہ تم یہ کہو اچھا تم نے جو تم نے دیکھا اچھا دیکھا تم نے. ہاں تدبیر بتا دو بھائی، تم صدقہ کرو، تم نماز پڑھا کرو، تم اچھے کام کیا کرو، تو یا دعا کرو. کسی کے بارے خواب آئے، اپنے وہ باپ کے بارے بتائے، تم کو ہاں یہ بڑا اچھا خواب ہے، اس کے حق میں تم استغفار کیا کرو، تم اپنے باپ کے لیے صدقہ کرو. ایسی یہ تدبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے. تدبیر بتائی، کیا بتائی تدبیر؟ کہ بھائی یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی پلاننگ کریں گے، کوئی چال چلیں گے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آخری جملے میں جو اشارہ کس بات کی طرف ہے
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ تیرے بھائی تجھ سے بڑا حسد کرنے والے ہیں، تیرے ساتھ بڑا ویر رکھتے ہیں، تیرے بارے بغض رکھتے ہیں، تیرے دشمن ہیں، یہ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ وہ بات ان کو پتا تھا نا باپ کو کہ میرے یہ بیٹے جو ہے یوسف سے پیار نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام یہ دونوں حقیقی بہن بھائی تھے، لیکن جو باقی بھائی ان کے 10 بھائی، ان کی ماں ڈیفرنٹ تھی، باپ ایک تھا، تو ستیلے بھائی تھے وہ ان کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا اپنے باقی بیٹے ان کے بڑے بڑے تھے اور یہ دونوں چھوٹے تھے، ان کو پتا تھا، آف کورس ماں باپ کو پتا ہوتا اپنے اولاد کے بارے میں۔ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تیرے بڑے دشمن ہیں؟ کیوں ساری بات شیطان کی طرف کیوں کر دی؟ تاکہ اولاد میں بغض پیدا نہ ہو، آپس میں دشمنی پیدا نہ ہو، آپس میں اولاد کے دل ایک دوسرے کے بارے میں پاک صاف رہیں۔ تو اس میں والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حالانکہ وہ تعبیر بیٹا پوچھ رہا ہے، لیکن تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بتانے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنے بیٹے کے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسا کوئی بغض پیدا نہ ہو، یہ کہا کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اولاد کی باتیں سن کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایک بیٹے کو دوسرے کے بارے بھڑکانا، بیٹی کو بھائیوں کے خلاف بھڑکانا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اولاد کو بیوی کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے باپ کے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نبیوں کے واقعات ہمیں ہمارے گھروں کی بھی اصلاح کرتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ساری بات سمجھنے کے باوجود بھی یوسف کو یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی تیرے دشمن ہیں، بلکہ ساری بات ڈال دی شیطان کے، تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے، اس لیے تو اپنا خواب اپنی بھائیوں کو بیان نہیں کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا رب تیرا۔ تو چننے سے مراد نبوت کے لیے چن لے گا، اعلیٰ مقام دینے کے لیے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھے من تأویل، اولا یؤول التأویل سے ہم حقیقت، پلٹنا، رجوع کرنا۔ تو باتوں کی حقیقت سے مراد ہر چیز کی حقیقت۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ آل عمران کے اندر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانتا ان آیات کی حقیقت سوائے اللہ کے۔ مجازی طور پر اس کا تشریح جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر لیا جاتا ہے، لیکن اصل معنی جو ترجمہ یہاں لکھا گیا یہی ہے، باتوں کی حقیقت۔ قرآن ہمیں ہر بات کی حقیقت بتاتا ہے نا، قرآن و حدیث میں ہر بات کی ہمیں حقیقت بتائی جاتی ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح باقی تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو علیکا تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا اسے یعنی اس نعمت کو، علی ابویک تیرے 2 باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، وہ کون 2 باپ؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم بہت علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ نعمت سے مراد نبوت بھی لیا جاتا ہے، نعمت سے مراد دنیا آخرت کی تمام سعادت میں لیا جاتا ہے۔ اور وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی۔ آل یعقوب سے مراد کیا ہے؟ یعنی آل یعقوب سے مراد یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اب دیکھو یہاں سے پھر وہ نقطہ آ گیا، یعنی باوجود اس کے کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ میرے یہ بیٹے یوسف کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، پھر بھی ان کو پھر شامل کیا جا رہا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اے بیٹا صرف تجھے اللہ نعمت دے گا، بلکہ کہا آل یعقوب پر بھی اللہ نعمت پوری کر۔ آل یعقوب سے مراد ان کے دیگر بیٹے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے بیٹوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ اس لیے کہا کہ اے یوسف تجھے بھی چن لے گا، اللہ تجھ پر نعمت پوری کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی نعمت پوری کرے گا، اللہ ان کو بھی نعمتوں سے مالا مال کر کے تیرے باقی بھائیوں کو بھی اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا، ان پر بھی نعمتیں پوری کرے گا۔ جیسے اس نے نعمت کو پورا کیا تیرے 2 باپوں پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، جیسے اللہ نے ابراہیم اور اسحاق تیرے 2 دادا اور دادا،
جیسے اللہ نے ان پر نعمتیں پوری کی، اس طرح تجھ پر اور تیرے بھائیوں پر بھی، آل یعقوب پر بھی اللہ نعمت کو پورا کرے گا۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے اللہ نے تیرے باپ، حالانکہ خود بھی تو نبی تھے نا، اپنا نام نہیں لیا، اپنے باپ کا اور دادا کا نام لے لیا، یا اسحاق اور یعقوب کا لے لیا، حالانکہ خود بھی نبی تھے نا، اپنا بھی تو کہہ سکتے تھے نا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر بات پر اپنا احسان جتلانا، اپنی شان بتانا، اپنے قصے سناتے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا بہت علم والا ہے، وہ جانتا ہے کون اس منصب کا اہل ہے، کون نعمت کا مستحق ہے، کون چنے جانے کا اہل ہے، اس لیے اللہ تجھے چنے گا، اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر حکم وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی کو منتخب کرتا ہے حکمت پر، کسی کو اگر منتخب نہیں کرتا تب بھی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، سائل کی جمع سائلین، بلا شبہ یقیناً کانا ہے فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخوته اور اس کے بھائیوں میں، اخون کی جمع اخوہ، آیات نشانیاں، بے شمار نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، بلا شبہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ حالات تھے جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کے تھے، ویسے ہی حالات یوسف علیہ السلام کے تھے، جیسے وہ قید میں رہے ویسے آپ کو بھی شب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، جیسے ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا اور کہاں کرتے کرتے مصر پہنچے، ویسے آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑی، جیسے ان سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، آپ کے بھی جو مشرکین مکہ تھے، حالانکہ خاندان تھا سارا ایک ہی، یہ قریش سارا قبیلہ تو ایک ہی تھا، خاندان تو ایک ہی تھا، چچے تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے خاندان والے تھے، لیکن آپ سے حسد کر رہے تھے بالکل، تو ویسے ہی حسد ان کو بھی آپ سے کر رہے تھے، اور ویسی تکلیفیں، پریشانیاں، اور پھر ویسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، ان کے شر سے بچایا، آپ کو بھی بچایا گیا، جیسے پھر ان کے پاس اللہ نے اختیار دیا، آپ پر بھی آیا، پھر جیسے وہ جب اقتدار میں پہنچے اور مصر جیسی عظیم حکومت کے سربراہ بنے، آپ بھی مکہ فتح کیا آپ نے، پھر آپ بھی بادشاہ کے طور پر ایک بہت بڑے جرنیل کے طور پر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ سارے مشرکین جو آپ سے حسد کرنے والے تھے کیسے سر جھکائے کھڑے تھے آپ کے سامنے، اگر آپ چاہتے سب کی گردنیں قلم کروا دیتے، لیکن جو یوسف علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے وہی آپ نے ان کو بھی کہے، کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، تم سب آج آزاد ہو، تم سب آج تم سب کو معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے آپ کی اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی مماثلت ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے، ان کے بھائی، ان کو ان سے حسد پیدا ہو گیا، اور حسد کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ وجہ کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں سے والدین کو طبعی طور پر پیار زیادہ ہوتا ہے، یہ اب چونکہ بڑے تھے، جب یہ چھوٹے تھے ان سے بھی پیار تھا، تو اولاد خواہ چھوٹی ہو بڑی ہو والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، فطری بات ہے۔ اور اس لیے بھی کسی نے عربی سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ پیارا بچہ کون سا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا چھوٹا بچہ جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، غائب جب تک آ نہیں جاتا، یعنی جو پردیس میں ہوتا ہے، جو بچہ پردیس میں ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا، اور بیمار جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تین حالتیں ہیں اولاد کی جس میں طبعی طور پر والدین کو زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ جو بچہ نظروں سے دور ہو پردیس، جو بچہ نظروں سے دور ہو پردیس میں رہتا ہو، کہیں دور ہو، وہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پیار تھا وہ فطری تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن دوسرے بھائیوں کو یہ حسد پیدا ہو گیا، جیلسی پیدا ہو گئی، اور یہ حسد جو ہے یہ جب ابتدا میں ہوتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے
اور کنٹرول نہ کیا جائے، پھر شیطان چونکہ خود حاسد ہے، سب سے پہلا جرم اس نے اسی حسد ہی کی بنا پر کیا تھا، اور انسانیت میں سب سے جو پہلا جرم ہوا کون سا، پہلے پڑھ چکے ہیں، قتل، وہ بھی اسی حسد کی بنا پر ہوا. یعنی پہلا جرم انسانی تاریخ میں جو شیطان نے کیا وہ بھی حسد کی بنا پر، اور پہلا قتل ہوا وہ بھی اسی حسد کی بنا پر. تو اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بڑھتا بڑھتا انسان کو اس جرم تک آمادہ کر دیتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی بھائی کو بھی قتل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو حسد ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور دوسری جو خامی ہے وہ بدگمانی ہے. یہاں جو بدگمانی بیان کی جا رہی ہے، برادران یوسف کو صرف بدگمانی تھی، اور بدگمانی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، یہی بدگمانیاں پیدا کر کر کے وہ خاندانوں کو توڑتا ہے. خامد بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے، جدائیاں پیدا کرتا ہے، بھائی بہن آپس میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے، خاندان ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، حتیٰ کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی رنجشیں اسی بدگمانی کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. دھیان رکھنا، بدگمانی سے بچنا، کیونکہ بدگمانی بدترین قسم کا جھوٹ ہے. کیونکہ بہت سی بدگمانیاں بھی گناہ ہیں. بدگمانی کرنا بھی یعنی گناہ ہے. انسان جب تک کوئی گناہ کرتا نہیں ہے لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن بدگمانی کرنے سے بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے. آپ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں تو وہ گویا کہ آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ بدگمانی کرنے سے انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، قطع تعلقی کر لیتا ہے، اس کے خلاف غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو یہاں صورتحال پیدا ہوگی برادران یوسف کی. تو یہ بھی بدگمانی تھی، اور اسی بدگمانی کی بنا پر ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا. حالانکہ کوئی باپ بھی، کوئی والدین بھی اپنے بچوں میں محبت کی بنا اس معاملے میں امتیاز نہیں کرتے. سب سے برابر ان کا محبت ہوتی ہے، سب سے برابر کا سلوک کرتے ہیں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ فطری طور پر ایسے بچوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے جو چھوٹے ہیں یا بیمار ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں، یا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے زیادہ مؤدب ہوتے ہیں، زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی زیادہ خدمت کرتے ہیں. اور بعض ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، بعض جن کے اندر سرکشی ہوتی ہے، بات پہ لڑنا جھگڑنا. تو پھر فطری طور پر والدین کو وہ بچہ زیادہ پیارا لگے گا جو ان کی خدمت کرتا ہوگا. تو ان حالات میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان حالات میں اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کرے، نہ کہ والدین کو مورد الزام. جو 10 بھائی ستیلے تھے اور ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. یقیناً یوسف اور اس کا بھائی، تو یہاں اس کے بھائی سے مراد اکثر نے چھوٹا بھائی ان کا بنیامین لیا ہے، وہ زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو، منا ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ یہ واو حالیہ ہے. حالانکہ یعنی حالت یہ ہے کہ ہم ایک عصبہ ہیں. مضبوط کر دینا، مضبوطی سے باندھنا، مضبوطی سے جوڑنا، سارے معنی عصبہ کے ہیں، اعصاب. تو ہم عصبہ ہیں. عصبہ یعنی مراد جتھا، ایک گروہ، جس 10 سے لے کر
بعض نے 40 تک، بعض نے زیادہ تک کی تعداد کو عصبہ کہا ہے۔ عربی کی یہی فصاحت و بلاغت ہے کہ حالانکہ ہم عصبہ ہیں، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ باپ تو بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کو ہماری حاجت زیادہ ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں، ہم بکریاں چراتے ہیں، ہم کما کر لاتے ہیں، ہم لک آفٹر کرتے ہیں ہر چیز کی، تو زیادہ اس کو ہم سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عصبہ ہیں، ہم اس کے دست و بازو ہیں، ہم اس کے ہر کام میں تعاون کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے بچے ہیں، تو ہم سے اس کو زیادہ پیار کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک عصبہ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بلا شبہ ہمارے والد یقیناً ایک واضح بھول میں پڑے ہوئے ہیں، بھول میں ہیں، غلطی میں ہیں، خطا میں ہیں۔ یہاں ضلال سے مراد دینی گمراہی مراد نہیں ہے، ضلال کا معنی گمراہی بھی تو ہے نا، لیکن ضلال کا معنی بھولنا بھی، غلطی سے مراد وہ دینی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو وہ کفر کا ارتکاب کر دیتے، کیونکہ والد ان کے اللہ کے نبی تھے، تو اس لیے دینی بھول یا دینی جو ہے نعوذ باللہ گمراہی کا معنی میں اگر ہوتا ان کا نیت تو کفر میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ ایسا کہنا وہ کفر ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ حسد بغض بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کتنا خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ کیا؟ اقتلوا یوسف، حمزہ پر الف پر پیش ہوگا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو مبینی نقتلوا پڑھیں گے، مبینی نقتلوا یوسف، ابھی طرحوہ یا پھینک دو تم اسے ارضاً زمین، مراد کہیں بھی کسی سرزمین میں کہیں بھی جا کر پھینک دو، اسی ترجمہ کیا گیا کسی زمین میں، یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ چہرہ ابیکم تمہارے والد کا، قتل کر دو یوسف کو یا اس کو کسی سرزمین میں دور پھینکاؤ تو تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ تو یہاں چہرے سے مراد ذات مراد ہے، کیونکہ چہرے سے انسان متوجہ ہوتا نا کسی طرف، یعنی مراد کہ تمہارے والد صاحب پھر تمہاری طرف متوجہ رہیں گے، ساری محبت پھر تمہارے لیے ہوگی۔ تو یہ کتنا خوفناک منصوبہ شیطان نے انسان کو سکھایا۔ اچھا یہاں جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑے بڑے، اور شیطان انسان کو سکھاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو، اور اس کے بعد کیا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا تم اس کے بعد قوماً لوگ صالحین نیک، اس کے بعد نیک بن جائے۔ میں ہمارے شیخ ہیں ان کے میں ترجمہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے قتل کر دو بھائی کو اور اس کے بعد تبلیغی مقصد چلے جانا، یعنی نیکی میں چلے جانا پھر۔ اچھا یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے۔ میں جب لاہور تھا تو وہاں ایک مرتبہ میں گیا وہ علی حجویری کی قبر پہ، تو وہاں بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا سمگلر ہے، یہ سمگلنگ کرتا ہے، جب اس کو بہت بڑی اس کی سمگلنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہاں آ کر وہ کل خانی کا اہتمام کر کے سمجھتا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں، اس کے بعد چونکہ اندر کے ضمیر ہے نا، اندر نفس اللوامہ تو ہے نا، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تو یہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے۔ یہ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے، نبی کی اولاد تھے نا، تو پیغمبر زادے تھے، تو اندر کے ضمیر ہوتا ہے، اس کو تو مطمئن کرنا ہے نا، وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ چلو سال بعد میلاد منا لو، جھنڈیاں لگا لو، بس کافی ہے، اور وہ بھی لائٹیں بجلی گورنمنٹ کی چوری کر لو اور مطمئن کر لو ہم نے بڑا میلاد منا لیا، بڑا عشق رسول کا دعویٰ کر لیا ہم نے۔ اسی طرح انسان کوئی نہ کوئی اپنے اس ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے سمجھتا ہے کہ میرا گناہ دھل جائے گا، نہیں گناہ ایسے نہیں دھلتا۔ توبہ کی نیت کر کے گناہ کرنا بہت بڑی جسارت ہے، کیوں؟ نامعلوم زندگی کب ختم ہو جائے، توبہ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، اور کیا گارنٹی ہے اللہ توبہ کی توفیق دے گا بھی نہیں۔ اللہ کیا مانتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ توفیق ہی نہیں دے گا بات، اگر ایسی نیتیں ہوں گی تو اللہ پھر توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس لیے توبہ تو اس کی قبول ہوتی ہے جو بہت شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، جو جرم یہ سوچ کے کرے کہ آج کر لو کوئی بات نہیں کل توبہ کر لے گی، تو کیا گارنٹی ہے کہ اس سے پہلے ہی موت آ جائے، کیا پتہ ہمیں کیا ہونا ہے ہمارے۔ اس لیے
یہ شیطان انسان کو طریقہ سکھاتا ہے، کوئی بار یہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کر دینا، اس کے بعد یہ فلانی نیکی کر لینا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ. یہ انہوں نے اس لیے کہا دل کو مطمئن کرنے کے لیے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. یہ کون تھا؟ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. بعض نے کہا اس کا نام یہودا تھا، بعض نے کہا فلاں تھا. جب قرآن و حدیث میں بات بتائی نہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، بس اللہ نے بات ایک مخفی کر دی. ایک کہنے والے نے کہا انہی میں سے. انہی میں سے تھا، وہ کون تھا اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہے اس پر فوکس رکھتے ہیں، تو غیر ضروری جو ڈیٹیل ہے اس میں نہیں جاتا قرآن. لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 میں سے یہ اچھے ذہن کا آدمی تھا. اس کے دل میں اپنے بھائی کی کوئی محبت زیادہ تھی، یا اپنے باپ کی اس دکھ تکلیف کا اس کو احساس تھا، اس لیے ان میں یہ اچھا تھا. لا تو وَأَلْقُوهُ، ڈال دو تم اسے، فی غیابہ، اندھیرے میں، الجب، کنویں کے، اور ڈال دو تم اسے انتہائی اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں، تاریک کنویں میں. تو یلتقطہ، اٹھا لے گا اسے، بعض السیارتی، کوئی قافلہ، کوئی کارواں، کوئی مسافروں کا قافلہ اسے اٹھا لے گا. ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے. اگر تم نے واقعی اپنا ایسا پلان بنا لیا ہے، اور وہ کیا کہ بیٹے کو باپ کی نظروں سے دور کرنا، اوجھل کرنا، تاکہ اب گھر سے یوسف کو نکالنا ہی ہے، تو کم از کم تم قتل نہ کرو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں انسان کسی کو نہ مارے، لیکن ایسی جگہ پھینک دے جہاں مرنے کا خدشہ ہو، تو وہ بھی قتل ہی ہوتا ہے، وہ بھی قتل ہی شمار کیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس نے اس کو پانی دیا، نہ اس کو کچھ کھانا دیا، اور نہ اس کو چھوڑا تاکہ وہ باہر جا کے چار سکے، بھاگ سکے، اور اسی حالت میں مر گئی. تو اسی بنا پہ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو حالانکہ اس نے اس کو خود قتل نہیں کیا، لیکن اس نے اس کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا جس سے مرنے کا پتہ یقینی ہو گیا تھا. کسی کو کوئی انسان کہیں کمرے میں بند کر دے، نہ کھانا دے، خود نہ مارے، مر گئے، تو وہ بھی سمجھو قاتل ہے اس کا بھی. تو کسی کنویں میں پھینک دینے سے اگر بچے کی یا کسی کی ہلاکت ہو جائے، حالانکہ اس کی نیت نہیں، تب بھی وہ قاتل ہی شمار کیا جائے گا. قالوا یا ابانا، تو کہا انہوں نے ایک پلان بنا لیا، ایک منصوبہ بنا لیا، اور اب پورا پلان بنا کر اپنے باپ کے پاس آ گئے. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ برادران یوسف نے. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. کتنا پیار والا لفظ ہے. یعنی جب انسان نے کوئی پلان کیا ہو، کہ اس کی کوئی نیت میں فتور ہو تو، اور چلاکی کرنا چاہتا ہو، تو بڑے اچھے الفاظ چنتا ہے تاکہ دوسرے کا دل نرم کیا جا سکے. جتنے بھی ہمارے یہاں فراڈ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لہجہ اختیار کرتے ہیں. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. ما لکا، کیا ہے آپ کو؟ لا تأمنا، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر. یہ لا تأمنا اصل میں تھا کیا ہے آپ کو کہ نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا، حالانکہ بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لَنَاصِحُونَ، یقیناً خیر خواہ. اب یہاں جو وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ میں اصل میں وہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں. اب یہاں جو لفظ ہے نا، آیت اس کا انداز بتاتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کئی بار لے جانے کی پہلے کوشش کی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کوئی اجازت نہیں دی. اسی کہا نا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے. تو کئی بار پہلے انہوں نے کوشش کی ہوگی ان کی لا علمی میں لے جانے کی، بے خبری میں، لیکن یعقوب علیہ السلام الرٹ ہو گئے اور انہوں نے ان کو نہیں جانے دیا. اب چونکہ انہوں نے ایک پلان بنا لیا، تو اب اگر پہلے وہی بات کی، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ بھی غلطی پر ہیں ابو جان، کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے بڑے خیر خواہ ہیں یوسف کے، ہم اگر لے جانا چاہتے ہیں تو اس میں یوسف ہی کا فائدہ ہے. ارسلہ معنا، بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع ویلعب، وہ خوب کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر وہی قسم آ گئی، اور بے شک ہم اس کی
یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کم از کم ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. تو علم غیب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین. ہاں اللہ بتائے تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ نہ بتائے پتہ نہیں چلتا. اللہ نے اپنے نبیوں کو بتایا اور نبیوں نے آگے ہمیں بتا دیا. تو یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ کیا ہے کہ بچوں کو کھیل کود کا موقع دینا چاہیے. اور کھیل کود کے لیے بچوں کو باہر لے جانا کسی اچھے پارک میں جہاں شرعی پابندیوں کے ساتھ، یا کسی بیچ پر کسی ایسی جگہ لے جانا، لیک پر لے جانا. تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہاں ہے کہ ان کے بھائی اپنے باپ سے اجازت اسی بات پر لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیجے تھا کہ وہ کھیل کود کریں، کیونکہ بچے ان کے یہ کھیل کود کا وقت ہے. تو اتنی سختی رکھنا ہر وقت کہ وہ سارا دن گھر میں رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے، جیسا کہ یہاں بھی ثابت ہوتا ہے. قال کہا یعقوب علیہ السلام نے انی لیحزننی ان تذهبوا بی، کہ بے شک میں لیحزننی یقیناً مجھے غمگین کرتا ہے، ان کے تذهبوا به تم لے جاؤ اسے، اس دیتی تمہارا اسے لے کر جانا مجھے غمگین کر دیتا ہے. واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان کے یأکلہ کہ کھا جائے اسے الذئب بھیڑیا. اور مجھے وانتم اس حال میں کہ تم، یہ واو بھی حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم عنہ اس سے غافلون غافل ہو. اب یہ دیکھو کتنا خوبصورت الفاظ چنے یعقوب علیہ السلام نے کہ بچوں کو دل آزاری بھی نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ تمہاری نیت ایسی ہے یا تم لاپرواہی کرو، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور بھیڑیا ان کو آ کر کھا جائے. قالوا انہوں نے کہا لئن یقیناً اگر یہ اکلہ کھا جائے اسے الذئب بھیڑیا ونحن جبکہ ہم عصبۃ ایک جتھا ہیں، انا بے شک ہم اذن تب لخاسرون یقیناً خسارہ پانے والے ہیں. خاسر کی جمع خاسرون. اچھا یہ انہوں نے خسارے کا لفظ کیوں کہا؟ پھر تو ہم بڑے ہی خسارے والے ہیں. خسارہ تو ان کا کوئی بھی خسارہ نہیں تھا. خسارہ تو اصل باپ کا تھا نا، جس کا بیٹا خود سے دور ہو گیا. اپنے خسارے کا ذکر کیوں کیا انہوں نے؟ ایک تو باپ کو یقین لانے کے لیے، اور دوسرا خسارے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارا خسارہ یہ ہے کہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، کہ لوگ تانا دیں گے وہ 10 کڑیل جوان بھائی اور چھوٹے بھائی کو بیڑیا کھا گیا، تو لوگ زندگی بھر میں تانا دیتے رہیں گے کہ تمہاری جوانی کا کیا فائدہ، تمہاری طاقت قوت کا کیا فائدہ، تمہارے جتھے ہونے کا کیا فائدہ. تو باپ کو یقین دلانے کے لیے کہا انہوں نے. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ میرا خیال ہے بات کرنی ہے. جی الحمد للہ حمدن کثیرہ. جی بہت سارے آج کے پوائنٹ اہم ہیں. انشاءاللہ میں ان پہ کوشچن بنا کے آپ کو سینڈ کروں گی. پھر کوشچن آنسر سیشن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. ٹھیک دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.